واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. مکمل ہوا اور آج کے قیام میں سوا پارہ پڑھا گیا ہے تقریباً. اس میں آدھا پارہ 18واں ہے جس کا نصف ہم نے کل پڑھا تھا، اور 18ویں پارے کا نصف ثانی وہ آج پڑھا گیا، اور اس کے علاوہ 3 پاؤ جو 19ویں پارے کے. سورہ نمل کی 6 آیات بھی اس میں شامل ہیں، لیکن وہ قاری صاحب نے نہیں پڑھی، گویا سورہ شعراء کے اختتام تک. تو سورہ نور چل رہی تھی 18ویں پارے میں، جہاں کل کی منزل پڑھی گئی تھی. تو سورہ نور مکمل ہوئی، اور اس کے علاوہ سورہ فرقان وہ پوری آج کی منزل میں شامل تھی، اور اس کے علاوہ سورۃ الشعراء، یہ 2 مکمل صورتیں اور ایک نامکمل صورت. سورہ نور کی 20ویں آیت پہ کل کا قیام مکمل ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا، اور اس بہتان کی برات اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی کہ یہ الزام محض الزام ہے، اور جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کی بہت شدید ان کو وعید سنائی گئی کہ آپ لوگوں نے بہت برا کام کیا ہے اور بہت بڑا گناہ کیا. اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ایسا تذکرہ فرما دیا جو قیامت تک کے لیے جس کا ذکر ہوتا رہے گا. اور ویسے اوورآل یہ جو پوری سورہ نور ہے اس کا تعلق معاشرتی پاک دامنی کے ساتھ ہے، اور معاشرتی پاکیزگی کے بارے میں اس میں احکام دیے گئے ہیں، عورتوں کے لیے پردے وغیرہ کے احکام بھی اسی میں. تو آیت نمبر 21 سے آغاز ہوا تو فرمایا کہ یہ سارا کا سارا شیطان کا کیا ہوا کام ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلا کرو. یہ قرآن میں کئی جگہ حکم آیا ہے کہ ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا لا تتبعوا الشیطان، ہمیشہ یہ فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات کا مطلب ہوتا ہے قدم، خطوہ کی جمع ہے خطوات. تو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، اس لیے کہ شیطان جب بہکاتا ہے اس کا بہکانے کا جو انداز ہے وہ یوں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ آؤ زنا کرو، وہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا، بلکہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ زنا کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب بھی اس نے برائی کرانی ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے. تو جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ عام طور پہ لوگ ہلکا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، تو بس کیا حرج ہے ایسے کام شروع ہوتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ آگے سے آگے چلتا رہتا ہے. یہ ہے اصل میں شیطان کے قدم، اور اس طرف جو ہے وہ بالکل نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو مخلص مسلمان تھے ان میں سے بہت سارے لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، جس میں خاص طور پر مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس میں شامل تھے. تو مصطح اور اس کی فیملی جو تھی ان کا سارا جو گزر اوقات ہوتا تھا ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ دیتے تھے. ان کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ وہ بھی یہ الزام لگانے والوں کے ساتھ پیش ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا وظیفہ روک دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھیں جن لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور جو مخیر حضرات ہیں ان لوگوں کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے. غریب ہوں یا مسکین ہوں یا پھر اللہ کے راستے میں مہاجرین ہوں، ان کو دینے کی ممانعت کی قسم نہیں کھانی چاہیے. یہ درست نہیں ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور کشادگی کریں. اور فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہارا دل یہ نہیں کرتا کہ اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے؟
جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے تو پھر دوسروں کی غلطیاں معاف کرو نا. جب دوسروں کی غلطیاں معاف کرو تو اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا کہ جو بہتان باز ہیں، جنہوں نے بہتان لگایا، یہ لعنتی لوگ ہیں. فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جو پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا کے اوپر بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک اور بڑا عذاب. پھر فرمایا کہ پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں قانون ہے اللہ کا. پاک مرد پاک مردوں کے، پاک عورتوں کے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. یہ آپس میں ان کے رشتے ہوتے ہیں. تو کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ جس اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا جا رہا ہے، اس کا جس مرد کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ شخص اس کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بد کردار عورت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو تم لوگوں کو یہ حساب بھی نہیں لگا. اللہ اکبر. یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 پہ آ کے یہ مضمون مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ معاشرتی احکام دیے گئے ہیں. بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، اس کی ممانعت ہے. فرمایا اگر اجازت مانگو گھر والوں سے، اگر نہیں اجازت ہے تو واپس آ جاؤ. البتہ ایسا گھر جس میں کوئی نہ رہ رہا ہو، وہاں کوئی ضرورت کی بات ہو تو آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، ورنہ کسی بھی گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. آیت نمبر 30 اور 31 میں غض بصر کا حکم ہے. غض بصر کا مطلب نگاہیں نیچی رکھو. یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم بھی بڑا عجیب ہے. پہلے مومنوں کو فرمایا، مومن مردوں کو، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر عورتوں سے کہا کہ کل للمؤمنات، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھیں نیچی، نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی ان کی شرمگاہوں کی بھی حفاظت نہیں ہوتی. جو مومن نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے وہ شرمگاہوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح جو مومنات نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی وہ شرمگاہوں کی حفاظت. یہ ڈائریکٹ اس کا کنیکشن. پھر فرمایا کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. البتہ خود بخود کچھ ظاہر ہو جائے تو الگ بات ہے، البتہ خود سے ان کو زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں. اب زینت ظاہر کرنے میں کیا ہے؟ الا ما ظاہر منہا میں کیا ہے؟ یہ جو پردے کی آیات ہیں، سورہ احزاب کے اندر بھی پردے کی آیات ہے، سورہ نور کے اندر بھی. پھر ساتھ فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ اپنے سینوں کے اوپر اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں اور کوئی بھی زینت جو ہے وہ ظاہر نہ کریں. حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ پاؤں بھی زور سے نہ مارا کریں، اس لیے کہ جب وہ پاؤں زور سے مارے گی عورت کے پاؤں کی ٹک ٹک میں بھی زینت ہے، لہذا پاؤں زور سے نہ مارے. اس لیے کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، ایک تو اس سے کوئی زیور وغیرہ اگر پہنے ہوئے ہوں، یہ چوڑیاں پہنی چھن چھن ہوتی ہے، وہ چھنکار سے زینت ظاہر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ویسے ہی عورت کی جو ٹک ٹک ہے اس سے ایک زینت کا اظہار ہوتا ہے. فرمایا یہ نہ کیا کرو، آرام آرام سے چلا کرو. اب یہ ساری، جس عورت کو پاؤں بھی زمین پر زور سے مارنے کے چلنے کی اجازت نہیں، وہ عورت وہ لوگوں کے سامنے کیسے نکل سکتی؟ اور خواہ مخواہ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ شور مچایا ہوا ہے کہ پردہ اتنا ہے اور پردہ اتنا ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستر کے احکام بھی دیے ہیں، حجاب کے احکام بھی دیے ہیں. اور اگر کوئی شخص، کوئی عورت جو ہے وہ ستر نہ چھپائے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو ستر کے علاوہ حجاب کے احکام آئے ہیں. تو حجاب کیا ہے؟ اس میں چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ عورت کا پورا جسم ستر ہے، اور ظاہر ہے حجاب اس کے علاوہ ہے. تو اگرچہ متقدمین کے ہاں بھی یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے کہ عورت کے حجاب میں چہرہ اور ہتھیلیاں شامل ہیں کہ نہیں، اور اس میں متاخرین کے ہاں بھی، لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف. لہذا جو شخص سمجھتا ہے کہ عورت کی زینت ظاہر کرنے کا کوئی اجازت نہیں، لا یبدین زینتہن، وہ زینت ظاہر نہیں کر سکتی. البتہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا چہرہ زینت میں شامل نہیں ہے، وہ اجازت دے دے اس کو. وہ عورت جو ہے وہ بغیر چہرے کے پردے کے پھر سکتی ہے اگر چہرے میں زینت نہیں ہے. اگر چہرے میں زینت ہے تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں.
پھر آگے نکاح کے حوالے سے بتایا کہ معاشرے کے اندر نکاح کو رواج دیا کرو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے نکاح ہوتے ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور بے نکاح جہاں جہاں پھریں گے معاشرے کی پاکیزگی کو یہ دار کریں گے، اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی بے نکاح جوڑوں کے پھرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بچی جوان ہو جائیں، یہ ان 3 کاموں میں ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر کرنی حرام، منع ہے دیر کرنی۔ 3 کاموں میں جلدی کرو، نماز جس کا وقت ہو جائے فوراً جلدی کرو، نماز پڑھ لو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ اسی طرح جنازہ جب تیار ہو جائے تو جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچہ بچی جوان ہو جائے، ان کے رشتوں کا بندوبست بھی ہو جائے تو خواہ مخواہ دیر نہ کرو۔ اور لوگ آج کل دیر کر رہے ہیں، جی بچی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی یہ ہوگا، بچہ نوکری لگے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ اچھا یہ ساری چیزیں اس طرح کی یہ غیر شرعی ہیں، اس طرح کام نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نور ایمان و ہدایت، اللہ نور السماوات والارض، جو اللہ کا نور ہے نا، زمین و آسمان کا نور، وہ ایسے ہے، اس کی مثال دی ہے جیسے ایک آلہ ہو اور اس کے اندر شیشہ لگا ہوا ہو اور اس کے اندر ایک چراغ پڑا ہوا، چیرا چراغ بھی ایک شیشے کے جو کیس کے اندر ہو، اور وہ سارا ظاہر ہے اس میں اگر چراغ ہو ارد گرد شیشہ لگا ہوا ہو تو ہر چیز چمک رہی ہوتی، ہر طرف شیشہ لگاؤ۔ تو فرمایا اس طرح اللہ کا نور ہے جو ہر طرف جو ہے وہ پھرتا رہتا ہے یہ نور کیا؟ فرمایا یہ نور ایمان ہے، اور یہ نور کا محل کیا ہے؟ مثال تو دی کہ کمشکات فیہا مصابیح، کہ جیسے ایک قندیل کے اندر، شیشے کی قندیل کے اندر ایک چراغ ہے اور روشن تاک کے اندر ہے، مثال تو یہ دی، لیکن آگے اس کا محل جو اس کی اصل مقام ہے نا نور کا، اس کا ذکر فرمایا آیت نمبر 36 میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس کا مقام اللہ کے نور کا مسجدیں ہیں، جن مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ گویا جس نے نور حاصل کرنا ہے نور ایمان کا، تو وہ مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ نور ایمان عطا فرما دیتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، یہ اہل ایمان۔ فرمایا یہ ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ جتنے مرضی بڑے کاروباری ہوں، ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفر و ظلمات کی 2 مثالیں دی ہیں کہ کفر ہو یا اندھیرے ہوں، کفر اندھیرے کی طرح یا سراب کی طرح، یا دھوکہ ہے یا اندھیرا ہے۔ سراب کہتے ہیں کہ چٹیل میدان ہو یا لقودق صحرا ہو تو آپ کو دور یوں معلوم ہوتا ہے پانی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ بے ایمان ہوتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، ان کے والذین کفروا اعمالهم، ان کے اعمال سراب کی طرح ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، جیسے پانی پھر رہا ہو، قریب جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا یا پھر ان کی حیثیت، ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے جیسے وہ اندھیروں میں پھر رہے ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ اور اندھیرے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جیسے گہرے سمندر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اس گہرے سمندر کے اندر پانیوں کا اندھیرا، موج کے اوپر موج، اس کے اوپر بادل ہو، پھر بادل کا اندھیرا، تو یہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے، اور نیچے جا کے جو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ ایک فرانسیسی پیراک جو ہے نا، یہ آیت سن کے مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ پیراک تھا، غوطہ خور تھا، ڈائیور تھا، تو خود وہ ڈائیونگ کرتا تھا، سمندر کے نیچے جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے سمندر کے نیچے جو کیفیت ہوتی ہے اندھیرے کی، یہ کیفیت صرف وہی دیکھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے جو خود غوطہ خور ہو، غواص ہو۔ جس نے غوطہ خوری کی نہیں ہے وہ سمندر کے نیچے کا ماحول جان کیسے سکتا ہے؟ لہٰذا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غوطہ خوری کبھی کی ہی نہیں، وہ تو غوطہ خور تھے ہی نہیں، تو پھر یہ کیفیت کیسے ان کو پتہ چل گئی کہ سمندر کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے اس کو سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ اصل میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ سچی بات ہے۔ یہ بات سن کے وہ مسلمان ہو گیا۔ فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے، صرف اکیلے تم نہیں نماز پڑھتے۔ انسان اپنی نماز سے چوک جاتا ہے، کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ، زمین و آسمان کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے اور اس کو وہ اپنی نمازوں سے نہیں چوکتے۔ پھر فرمایا کہ نور ایمان کی اگر حفاظت کرنی ہے تو 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ آیت نمبر 41 میں بتایا، اللہ کی تسبیح بیان کرو تو نور کی حفاظت ہوتی ہے۔
دوسرا طریقہ بتایا آیت نمبر 51 اور 52 میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرو تو نور ایمان کی حفاظت ہوتی. اور تیسرا طریقہ بتایا آیت نمبر 56 میں کہ نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، پورے اسلام کے ضابطوں پر عمل کرنے سے نور ایمان کی حفاظت ہوتی. آیت نمبر 56 میں دنیا میں حکومت فرمایا کہ تم، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان اور عمل صالح، ایمان کے مطابق کردار بنا لو. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حکومت عطا کر دے. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو اگر حکومت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے اہل ایمان یہ کردار پیش نہیں کر رہے. اگر یہ کردار پیش کریں گے تو اللہ کا تو وعدہ ہے لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ یقیناً ان کو حکومت دے گا زمین میں. تو جہاں کہیں مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ مسلمان اپنا کردار بھول گئے، ان کے پاس وہ کردار نہیں. اس کے بعد فرمایا 3 ممنوع اوقات ہیں، کسی کے گھر میں بھی نہ جاؤ، نوکر ملازم بھی کسی کے گھروں میں نہ جائیں. فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 جو ہیں پردے کے اوقات ہیں. ایک تو نماز فجر سے قبل کوئی کسی کے گھر نہ جائے، دوپہر کو کوئی شخص کسی کے گھر نہ جائے، اور نماز عشاء کے بعد کوئی کسی کے گھر نہ جائے. البتہ خصوصی اجازت لی ہوئی ہو تو پھر جایا جا سکتا ہے. اچھا، یہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بوڑھی عورتیں ہیں نا، جو نکاح کی امید نہیں رہی جن کی، وہ بوڑھی عورتیں پردہ نہ کریں. اب یہاں سے بھی پردے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی زینت ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے اور جو ظاہر کرنی جائز ہے. فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح نہیں چاہتی اور وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، وہ اگر اپنے کپڑے اتار دیں تو کوئی گناہ نہیں. اب یہ کون سے کپڑے اتار دیں؟ شلوار قمیض پہنی ہوئی اتارنی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ حکم جو تھا وہ سمجھ آ رہا ہے، حکم یہ تھا کہ جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں ان کے اوپر کپڑا لیں، ان کے اوپر کپڑا لینا تھا، اس کا نام پردہ تھا. لہذا جو بوڑھی خواتین ہیں وہ اوپر والا پردہ اتار سکتی ہیں، وہ شلوار، لیکن ان کے لیے بھی شرط یہ ہے غیر متبرجات بزینہ، وہ بھی سرخی پاؤڈر نکال لگا کے نہ نکلے، وہ بھی زینت ظاہر کرتے ہوئے نہ نکلیں، بلکہ سادگی سے اگر وہ نکل اپنی چادر لے کے اور سادگی سے نکلیں، اور اوپر والا کپڑا جو پہننا ہے، گاؤن پہننا ہے یا اوپر والا پردہ، وہ اتار سکتی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور معاشرتی احکام ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ صورت اختتام پذیر ہوتی ہے. آگے سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان کا بنیادی موضوع حق اور باطل میں فرق کر دینے والے مضامین، توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ہے. آغاز توحید اور رسالت سے ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبوت پر مختلف قسم کے جو اعتراضات ہوئے ہیں، ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے. اور اصل میں جواب نہیں دیا گیا، صرف ذکر کیا گیا ان کے لغوی، ان کی جو لغویت ہے اور ان کا فضول ہونا ثابت کیا گیا کہ اتنے فضول اعتراضات ہیں لوگوں کے کہ وہ بنیادی طور پر جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ سارے انبیاء کے اوپر اعتراضات ہوتے رہے، آپ کو اس سے کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں. لغو اعتراضات میں سے ایک اعتراض مثلا وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کسی کی مدد سے قرآن خود گھڑ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی یہ بات کرتا ہے جھوٹ کہتا ہے اور ظلم کرتا ہے، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. قدیم افسانے، کبھی کہتے تھے قدیم افسانے، کہانیاں پرانی، وہ لکھوا لی ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہ قرآن نازل کیا ہے رازدان کی جانب سے، اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. پھر ان کو اعتراض، نبی کھانا کھاتے ہیں اور بازار جاتے ہیں، یہ بھی کوئی نبی ہے بھائی؟ نبی ہوتا تو کوئی اس کو بازار جانے کی کیا ضرورت، اس کو کھانا کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پھر کبھی اعتراض کرتے تھے آپ کی مالی حالت پر کہ آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں؟ غریب سا ایک نبی ہے تو اس کو امیر ہونا چاہیے تھا، دولت مند، بڑی ساری کوٹھی ہو، بڑا سارا گھر ہو، بڑی ساری گاڑی ہو. اللہ. کبھی کہتے تھے کہ آپ جادوگر، مختلف طرح کے اعتراضات. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ جو باغات ہیں، محلات ہیں، دولت ہے، یہ کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں لیتا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے کس کو دینی ہے. تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، مشیت الہی پر انسان خود سے نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن سب معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. بل کذبوا بالساعۃ، لوگ قیامت کو بھی جھٹلاتے ہیں. فرمایا اس دن دوزخ کی چنگاڑ ہوگی، دھاڑ ہوگی، اور غصہ یہ سنیں گے اور ان کو جکڑ کر اس کے اندر پھینک دیا جائے گا تنگ جگہ پر. موت کو پکاریں گے اور کہا جائے گا کہ موت کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک موت کو نہ پکارو، بار بار موت کو پکارو، بہت ساری موتوں کو پکارو، اب تو موت آنی نہیں. اللہ اکبر. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا
کہ بتاؤ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، جہنم بہتر ہے کہ جنت بہتر؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں کہہ رہا ہے کہ جنت لینی ہے تو پھر جنت تو متقین کے لیے ہے، وعد المتقون۔ پھر فرمایا کہ تمام انبیاء کھانا کھاتے تھے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے، سارے انبیاء کھانا کھاتے تھے، سارے انبیاء بازار جاتے تھے۔ وہ ساری احتیاجات جو انسانوں کی ہوتی ہیں وہ انبیاء کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ انبیاء کا بھی امتیاز یہ ہے کہ وہ تمام احتیاجات کے باوجود اللہ کی بندگی کا نمونہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد 19واں پارہ شروع ہو گیا اور مضمون وہی چل رہا ہے کہ اعتراضات کرتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں آیا، کبھی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں آیا صاحب؟ فرمایا کہ اگر فرشتہ آ جائے نا تو پھر عذاب آ جاتا ہے، اور پھر فرمایا حوصلہ رکھو قیامت آنے والی ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ لینا، جب فرشتے آئیں گے تو پھر قیامت آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اور قیامت کو فرشتے لگاتار اتریں گے۔ پھر فرمایا قیامت کو ظالم جو ہے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول والا رستہ اپنایا ہوتا، اور میں کاش یہ فلاں فلاں کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ دائر کر دیں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغاثہ دائر کرنا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے قرآن کے بارے میں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا او علیہ، قرآن یا تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل۔ قرآن نے بھگتنا ضرور ہے ہر بندے پر، ہر بندے کے بارے میں قرآن نے سفارش کرنی ہے، یا کسی کے حق میں کرے گا یا کسی کے خلاف کرے گا۔ اب ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ قرآن میرے حق میں کرے گا، قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ ہمارے حق میں یہ سفارش کرے، اگر نہیں ہے پھر خلاف کرے گا اللہ، اور قرآن کی سفارش مانی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن شکوہ کرنا کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، اب قرآن کس نے چھوڑا ہے کس نے نہیں چھوڑا، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی اعتراض تھا کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا، بار بار 22 سال لگے نازل ہونے میں۔ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ایک ہی دفعہ نازل ہوتا تو یاد رکھنا کتنا مشکل تھا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ کے جو ہے وہ سینے میں محفوظ رہے اور آپ اس کو پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سارے اعتراضات جو یہ کرتے ہیں ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب ہم جواب سارے بتا دیں گے، قیامت آ جائے گی ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور پھر مختصر واقعات ہیں آیت نمبر 35 سے 44 تک، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب رس اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد عجائب قدرت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں کہ یہ دیکھو سائے کو ہی دیکھ لو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سائے کو لمبا کر دیتا ہے، صبح ہوتی ہے تو سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، جب سورج اوپر چڑھ جاتا ہے تو سایہ بالکل چھوٹا، پھر جب سورج دوسری طرف جاتا ہے تو سایہ لمبا ہوتا چلا ہے۔ فرمایا یہ جو سایہ چھوٹا ہونا لمبا ہونا یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ لو، رات کو اللہ نے لباس بنایا اس کو دیکھ لو، دن کو زمین میں پھیل جانے کا وقت بنایا اس کو دیکھ لو، صبح ہوتی ہے ساری دنیا نے ٹھنڈی ہوائیں، باران رحمت، سبحان اللہ، مردہ شہروں کو اللہ زندگی دے دیتا ہے، پینے کو پانی ملتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی، کھارا پانی، سمندر عجیب و غریب بنائے ہیں، وہی سمندر ہوتا ہے، پانی کھارا ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد پانی 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 پانی، لیکن پینے کو ایک قطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک میٹھا خوشگوار اور خوش ذائقہ پانی اور دوسرا پانی کھارا اور کڑوا اور نمکین، اس کو ہم پی نہیں سکتے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطرہ آب سے انسان کو بنایا، اس نعمت کو بھی دیکھ لو، آسمانوں میں بروج بنائے، سورج چاند تارے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے رحمان، رحمان کی بندگی کرو، کہتے ومر رحمان، رحمان کون؟ کبھی کہتے اللہ، کبھی کہتے اللہ۔ اچھا رحمان کے ساتھ بڑی خصوصی چڑ تھی، رحمان کے لفظ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کا تو تم کیا جانو گے، رحمان تو وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو نظر نہیں آتا کسی کو۔ تم یوں کرو رحمان کے بندوں کو دیکھ لو، عمارت دیکھ کر تمہیں سمجھ آ جائے گی معمار کون ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے بندے وعباد الرحمن، آگے ان عباد الرحمن کی خصوصیات ہیں، یہ وہ ہیں جو عاجزی اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، حلم اور بردباری ان کا
بنیادی وصف ہے، کبھی الجھتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ۔ پھر فرمایا تہجد کے آتی ہیں، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، ساری رات اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، توحید اور اخلاص والے ہیں، شرک نہیں کرتے، خرچ میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ کنجوس ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ حق قتل نہیں کرتے، فتنہ و فساد نہیں کرتے، پرامن لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بدکاری نہیں کرتے، عفت مآب لوگ ہیں، اور جو بدکاری کر بیٹھے اس کے لیے تو بڑا شدید عذاب ہے۔ البتہ کوئی شخص اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کر کے پھر کردار اچھا بنا لیتا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے عباد الرحمن، اور جھوٹی مجلسوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، فضول محفلوں میں نہیں بیٹھتے، فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور نصیحت، اندھے اور بہرے ہو کر آیتوں پر نہیں گرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دے، یہ دعائیں کرتے رہو، اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ بھی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے اللہ نے جنتیں رکھی ہوئی ہیں اور اعلیٰ جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا اللہ سے دعا تم کرو چاہے نہ کرو، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو کیا پرواہ ہے اگر تم نہیں مانگو گے۔ لوگ دعا نہیں مانگتے، فرمایا جو دعا نہیں مانگتا اللہ کو کیا پرواہ اس بات۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے پہلے بھی جھٹلایا ہے تو ان قریب تمہیں عذاب چمٹے گا جو نہیں اللہ کو مانگتا۔ آگے سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء مکی صورت ہے، اسی طرح توحید، آخرت کا خوف، تصدیق وحی اور تکذیب کرنے کا انجام، یہ اس کے بنیادی موضوعات ہیں۔ اور چونکہ گزشتہ صورت میں بہت سارے اعتراضات کا ذکر تھا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی دی گئی۔ پھر آیت نمبر اس کی ٹوٹل 227 آیات، اور اس میں دیگر انبیاء کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پچھلے سارے انبیاء کا ذکر ہے بالکل نئے پیرائے میں۔ اور ان جو پیرایا اختیار کیا گیا، جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس میں دو طرح کے مطالب ہیں۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور دوسری طرف عبرت اور دھمکی ہے مشرکین کے لیے اور معاندین کے لیے۔ اور اس اسلوب کے تحت جو ہے 227 آیات میں سے تقریباً 185 آیتیں وہ ساری کی ساری انبیاء کے تذکرے سے، آیت نمبر 10 سے تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور ان کی قوموں کا کیا انجام ہوا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان ساری باتوں میں ایک بات بڑی اہم، اللہ اکبر، کہ ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے، وہ ہے ان وما کان اکثرهم مومنین، کہ ان قوموں میں سے اکثریت ایماندار نہیں بنی، اور فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب جو ہے بڑے غلبے والا لیکن رحم والا، تیرا رب بڑے غلبے والا رحم والا۔ یہ آیت بار بار ہر نبی کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دہرایا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن بچنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مال و اسباب، بہت زیادہ نیک اعمال، بہت کچھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں، اتنا سا مطالبہ ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو شخص صحیح سالم دل لے کے آ گیا وہ بچ جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے دل ایک سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا ہے، ہم اس کو دل کو خراب کر لیتے ہیں دنیا میں آ کے، ہمارے پاس دل کے اندر مختلف چیزیں ہم ڈالتے رہتے ہیں، ہر وہ چیز نکال دیں، ایک اللہ رہ جائے، امید بھی اللہ سے ہو، خوف بھی اللہ سے ہو، جس کا دل ایسا بن گیا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیہ، ہر جگہ پہ فرمایا یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی، یہ بھی نشانی۔ کتنی قومیں آئیں، نشانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی نشانی، اور مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی، عبرت کی اور دھمکی کی نشانی۔ اور فرمایا وما کان اکثرهم مومنین، ان میں سے اکثریت مومن نہیں تھے، اور فرمایا کہ ان ربک لهو العزیز الرحیم، تیرا رب بڑا غلبے والا اور رحم کرنے والا۔ آگے نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر دعائے نوح کا ذکر، قوم غرقاب ہو گئی، فرمایا یہ بھی نشانی ہے، اور ان میں سے کم لوگ مومن ہوئے، اللہ تعالیٰ جو ہے غلبے والا اور رحم والا۔ یہ آیت بار بار تکرار ہے۔ سمود، قوم سمود کا ذکر، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب انہوں نے کی، پھر وہی آیت، فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر وہی آیت ہے، قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، اس میں بھی نشانی ہے۔ لوگ سوچیں نا کہ دوسروں کے اوپر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، تو وہی حرکتیں کرنے سے ہمارے اوپر کیوں نہیں پتھروں کی بارش ہو سکتی؟ جو حرکتیں کرنے سے وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، یہ قوم کیوں نہیں تباہ و برباد ہو سکتی؟
پھر فرمایا کہ آفاقی اور دائمی معجزہ قرآن اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے تھے، ہر نبی کے تذکرے میں اس کے معجزے کا ذکر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا معجزہ دیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی تنزیل نازل کرتا قرآن ہے۔ نزل بالروح الامین، اس کو نازل کرنے والے روح امین جبریل علیہ السلام ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر نازل ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے، بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ ہے انہ لفی زبور الاولین، یہ اصل میں وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو معجزہ دیا گیا کہ، اور یہ معجزے اس لیے دیے گئے تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، جو مجھے دیا گیا ہے نا معجزہ، فرمایا وحیًا، مجھے یہ قرآن دیا گیا ہے، اوحى اللہ تعالی الیہ، جس کو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے، یہ ہے معجزہ۔ فرمایا اس لیے معجزے ملتے تھے، شاندار معجزے، کہ تاکہ لوگ ایمان لائیں اور لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے یہ قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے، یہ بھی ہدایت کا سامان ہے۔ پچھلے معجزے بھی ہدایت کے سامان تھے، لیکن فرمایا جو مجھے اللہ نے معجزہ دیا ہے نا، یہ دائمی اور آفاقی معجزہ ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں، ارجو من اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انا اکثر تابعا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو میرے پیروی کرنے والوں کی تعداد ہوگی نا، وہ سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ جو مجھے معجزہ عطا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ تاثیر والا معجزہ ہے، اور گزشتہ معجزے اتنے تاثیر والے نہیں تھے۔ اور سورت کے اختتام پہ فرمایا کہ قرآن شاعری نہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں، اور جو شعراء ہیں وہ تو خود بہکے ہوئے ہوتے ہیں، والشعراء یتبعهم الغاوون، اور جو شعراء کے پیچھے چلتے ہیں نا ان کے بھی دماغ ہلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وفی کل یاد علم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کہ تمہیں شاعروں کو دیکھا نہیں، ان کے تخیل کی پرواز کہاں ہوتی؟ وفی کل وادی یہیمون، وہ ہر طرح کے شعر کہتے ہیں، ہر برا شعر بھی، غلط شعر بھی، جہاں جہاں خیال جاتا ہے نا شاعر اس طرح کا شعر بول دیتے ہیں۔ جس کا خیال آنکھوں پہ جاتا ہے وہ آنکھوں پہ شعر کہہ دیتا ہے، جس کا خیال جو ہے وہ دل پہ جاتا ہے دل کا شعر کہہ دیتا ہے۔ پورے معاشرے کے سارے، ہر بادی کا، ہر جگہ کا شعر، کچھ نہیں ان کو خیال ہوتا اچھا کیا اور برا کیا، وہ انہوں نے تو شعر کہنا۔ البتہ فرمایا چار خوبیوں والے شاعر جو ہے نا، چار خوبیوں والے شعراء، وہ ان سے مستثنا ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اور یہ چار خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی تو ایمان خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہو، اور دوسری بات صالح کردار ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو نشانیاں، وذکروا اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، وہ بھلے شاعر ہوں پھر ان کی خیر ہے، اور پھر فرمایا وہ جو شاعری کرتے ہو نا اس کا فائدہ اسلام کو ہوتا ہو، اگر ایسی شاعری کرنے والے ہوں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔